میں گھبراؤ نہیں، جب بیٹی کو جہیز دینا تو قرآن رکھ دینا۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن رکھ دینا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت امام اعظم صاحب کے دور کے ایک محدث تھے، بڑے غصیلے تھے، بیوی پر ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا گھر کے اندر یہ چیز اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت۔ غصے میں آگے کوئی ایسی قسم بھی کھائی، بیوی کو کہا آئندہ تم نے کہا تو پھر طلاق ہوگی تجھے 3۔ اب وہ گھبرائی ہوئی آئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ آپ نے فرمایا جب آٹا ختم ہو جائے نا تو حضرت صاحب جب سوئے ہوئے ہوں تو گتھلا آپ دے نال باندھنے میں قمیض دے، آپ کے کرتے کے ساتھ باندھ دینا جب آپ سوئے ہوئے ہوں۔ جب آنکھ کھلے گی تو حضرت کو پتہ چل جائے گا گھر میں آٹا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا اس امام نے آپ کے کرتے کے ساتھ جی وہ بندھا ہوا ہے۔ آپ سوچنے لگے، کہنے لگے یہ کام امام اعظم صاحب دا اسی سمجھے، اب نہ ظاہراً قرآن میں نہ حدیث میں۔ اور آپ کے دور میں ایک صاحب کی چوری ہوگی، لوگ چوری کر گئے، مارا پیٹا اور کہا خبردار اگر تو نے کسی کو بتایا ہمارے سامنے تو 3 طلاقوں کی قسم کھا لے، اپنی بیوی کے بارے میں کہہ کہ اسے 3 طلاقیں اگر میں نے تمہارے بارے میں کسی کو بتایا۔ یہ بھی منوا لیا جی۔ اب وہ بیچارہ بتاتا تو 3 طلاقیں ہو جاتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے امام ہیں، آپ کا دور تھا، آپ سے اس نے کہا اب حضرت میں کیا کروں، پتہ بھی ہے میں نے پہچان بھی لیا چور کو، ایک کو پہچان لیا، بتاتا ہوں تو ممنے دی ماں فارغ، بیوی نہیں رہتی طلاق ہو جائے گی، سمجھو نا، کہتے ممنے دی ماں کیا ہوندی ہے ممنا، ٹھیک ہے نا جی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو حضرت امام صاحب نے پتہ کیا فرمایا، آپ نے فرمایا بادشاہ کو کہتے ہیں آج اعلان کرا دیں جامع مسجد فلاں میں سارے لوگ آ جائیں اس علاقے کے، جمعہ کی نماز ہو جائے، پھر تو دروازے پہ کھڑا ہو جائے تو بادشاہ کو کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ایک ایک آدمی گزرے تو جب تیرے سامنے سے گزرے گا بادشاہ پوچھے گا کیا اس نے تیری چوری کی ہے؟ جو چور نہیں ہوگے تو سارے اس نے نہیں کی، اس نے نہیں کی، اس نے چوری، اور جب اصل چور گزرے گا تو چپ کر کے کھڑے ہو جانا، خاموشی سے کھڑے ہو جانا، خاموشی سے، ہمیں پتہ چل جائے گا یہ چور ہے۔ اب تیری بیوی طلاق سے بچ جائے گی، چور کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ ساری باتیں ظاہراً لکھی ہوئی، جب فقہ کا نور آتا ہے نا پھر یہ چیزیں۔ ایک صاحب آگے جو میں نے کچھ پیسے چھپا کے رکھے تھے زمین کے لیے، اب یاد نہیں، بڑی میں نے کوشش کی، فرمایا وضو کر کے نا عشاء کے بعد نوافل شروع کر دے۔ نوافل پڑھنا شروع کر دیے، کچھ نوافل پڑھے، فوراً ذہن میں خیال آیا او اللہ کے بندے فلاں جگہ تو نے پیسے رکھے تھے۔ امام صاحب کے پاس گیا، آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا شیطان تجھے ساری رات عبادت نہیں کرنے دے گا، اب شیطان نے تیری توجہ ادھر مبذول کرا دی ہے۔ جناب حکمت کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ فقہ، اور جہاں فقہ و فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، 1000 عابد ایک طرف، ایک فقیہ عالم ایک طرف۔ 1000 عابد سے شیطان کو تکلیف نہیں ہوتی، فقیہ عالم سے ہوگی۔ عابد اس کو کہتے، امام غزالی فرماتے ہیں دن کو روزہ رکھے، رات کو ساری رات نفل پڑھے۔ 1000 عابد مل جائیں وہ اپنا راستہ سیدھا کر رہے ہیں، لیکن اوروں کا تو نہیں کر رہے نا۔ فقیہ عالم کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں کا راستہ سیدھا ہدایت کے راستے پہ لگا دیتا ہے، ان کے عقائد درست کر دیتا ہے، اور ان کو اللہ کے پیارے محبوب کی شریعت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے شیطان کو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ عالم سے ہوتی ہے۔ عالم کا دشمن شیطان ہوتا ہے، عالم کا دشمن، اور اللہ کے محبوب کا غلام، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ربانیین جو ہے نا، قرآن کے نور سے جن کا سینہ منور ہے وہ تو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ لوگ ان کے قریب آئیں کہ قرآن بھی سمجھ آئے گا، حدیث بھی سمجھ آئے گی۔ تو یہ میں نے کس کا معنی بتایا؟ حکمت کا۔ حکمت کے 10 سے زیادہ معنی ہیں بھائیو۔ آگے تزکیہ نفس کے بارے میں بتا دوں، ٹھیک ہے نا؟ سوا تک اجازت ہے نا جی؟ تھک تو نہیں گئے نا آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حکمت کے میں نے چند معنی بتا دی۔ ایک معنی یہ بھی ہے قول ہو، فعل ہو، عقیدہ ہو، 2 چیزیں، 3 چیزیں، قول، فعل یعنی عمل،
قول، عمل اور عقیدہ یہ تینوں درست ہوں، اس کو حکمت کہتے ہیں، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر ہے حکمت، ہمارے عرف میں بولتے ہیں حکمت عملی، حکمت عملی والی بات بہت، اس کے پھر حکمت علمیہ کیا ہوتی ہے، عملیہ کیا ہوتی ہے، اس کی کتنی اقسام ہے، یہ کئی گھنٹے کا مزید موضوع ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب تشریف لائے، قرآن کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرنا اور قرآن پڑھانا، حکمت کی تعلیم، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، انہیں پاک فرماتے ہیں۔ یہ سب سے مشکل منزل یہی ہے جو آخر میں سن رہے ہو، تزکیہ نفس۔ تو ہدایت الانسان الی سبیل العرفان تصوف کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا من انت و من انا، تو کون اور میں کون؟ اکڑ گیا، کہنے لگا اے اللہ تو ہے، میں ہوں۔ 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر عذاب کے اندر اسے مبتلا فرمایا۔ پھر اللہ نے پوچھا تو کون میں کون؟ کہنے لگا تو ہے اور میں ہوں، پھر بھی اکڑ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈک والا عذاب جو جہنم میں ہے 1000 سال تک اس کو مبتلا رکھا عذاب میں، نکال کے پوچھا تو کون اور میں کون؟ کہنے لگا تو ہے میں ہوں۔ تیسری بار 1000 سال تک بھوک اور پیاس میں مبتلا رکھا، بھوکا اور پیاسا۔ جب بھوک اور پیاس آئی اب ہو گیا کمزور، اللہ نے پوچھا تو کون اور میں کون؟ کہنے لگا تو خالق میں مخلوق۔ یہ رمضان شریف ہی آ رہا ہے نا جی، تو خالق میں، اللہ نے اٹھا کے وہ بندے کے اندر رکھ دیا، عورت ہے مرد ہے۔ اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بڑی خطرناک شے ہے، کافروں سے بڑا کافر ہے، کافروں کے ساتھ جو ظاہری ان سے جہاد کرنا یہ جہاد اصغر ہے، اور اندر جو کافر بیٹھا ہے اس سے مقابلہ کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ سلطان العارفین تو فرماتے ہیں اس کے 12,000 منہ ہیں، کبھی کوئی رخ ہے کبھی کوئی رخ ہے، اور مختلف اس کے مکر ہیں نفس امارہ کے، اور یہ آپ زیادہ عبادت شروع کر دیں یہ منہ بند نہیں ہوتے، کامل مرشد کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ عبادت کے ذریعے کچھ علم کے ذریعے، زیادہ جو ہوتے ہیں شیخ کی توجہ کے ذریعے۔ اور ایک جس وقت جو ہے نا جی ایک پردہ ہٹے گا تو پھر کیفیت اور ہوگی۔ 1,80,000 حجاب ہیں بندے اور رب کے درمیان، جو رکاوٹیں کتنی؟ 1,80,000۔ تو یہ پردے یہ حجاب ایسے نہیں ہٹتے جب تک کہ کامل کی خوب توجہ نہ ہو، آہستہ آہستہ، ورنہ ایک مکر سے پھر دوسرا مکر، پھر کسی اور رنگ میں۔ جس وقت کسی مولوی صاحب کو گمراہ کرنا ہو تو نفس کا طریقہ اور ہوتا ہے، پیر کو گمراہ کرنا ہو تو، سیاسی بندے کو گمراہ کرنا ہو، عام آدمی کو گمراہ کرنا ہو، مختلف اس نفس کے طریقے ہیں۔ سر سے لے کر ناف تک یہ روح کی حکومت ہے جسم پر، اور ناف سے لے کر پاؤں تک نفس کی حکومت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بارڈر پر کیا ہوتا ہے، نوک جھوک لڑائی ہوتی ہے نا، فائرنگ ادھر سے، کبھی جوابی کاروائی ہوتی ہے نا۔ روح کی فوج الگ ہے، عقل اس کے ساتھ ہے، نفس امارہ کی فوج کے ساتھ شیطان ہے، تو یہ ہے درمیان کے اندر بارڈر ہے جی، یہاں پھر آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ ادھر سے آپ نے تہجد شروع کر دی، قرآن کی تلاوت، لا الہ الا اللہ کا ذکر، مرشد کامل کی توجہ نصیب ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ نفس ہمارا کمزور، روح کو طاقت ملی، روح کی فوج نے کچھ ایریے پر قبضہ کر لیا۔ پھر آگے بڑھتے 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 روح کی طاقت بڑھتی گئی یہاں تک کہ پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک روح کا قبضہ ہو گیا۔ اب جدھر دیکھے گا آنکھ میں حیا، بولے گا تو بولنے کا سلیقہ ہوگا، سوچ بھی بڑی نورانی ہوگی، سجدے کے اندر حلاوت آئے گی، قرآن کی تلاوت کرے گا۔ اگر جی فوج اوپر کی طرف بڑھے، نفس امارہ کی فوج بڑھنا شروع کر دے، اس ایریے پر سینے دل پر قابض ہو جائے، پھر اس کے خیالات سارے شیطانی ہوں گے، سوچ شیطانی ہوگی، شرارت والی سوچ ہوگی، جھگڑے والی سوچ ہوگی، لڑائی جھگڑا
طلاق تک معاملہ ہوگا، اولاد سے نفرت کرے گا، اپنے بزرگوں سے نفرت کرے گا، بس جہاں پہنچے گا فتنہ ہی فتنہ۔ اب دیکھیے ملک کے اندر فتنے ہیں یا نہیں؟ بڑے بڑے لیڈر آپس میں لفظ کیا بولتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، آپس میں لڑ رہے ہیں، اصل میں بیماری نفس کی ہے، یہ ساری شرارتیں اندر کی ہیں۔ تو اس کی اصلاح کے لیے 60 سال کسی کو لگے، کسی کو 80 سال لگے جی، کسی نے جی 350 ولیوں کی زیارت کی، فیض لیتے رہے، بڑے سفر کیے، کٹھن سفر کیے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، کسی نے 1 سال تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ حضرت بستامی رحمۃ اللہ 3 سال تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، اتنا اس کے ساتھ مقابلہ، یہ اندر خطرناک بلا ہے۔ مولانا روم صاحب تو فرماتے ہیں کالا سانپ دیکھا ہے آپ نے؟ ایک صاحب سیر کرتے ہوئے گئے، سردی کا موسم، ونٹر سیزن، اور پہاڑ کے اندر جی وہ بے ہوش پڑا ہے کالا سانپ۔ اس آدمی کو ترس آیا یہ کہیں مر نہ جائے، اس نے کسی طریقے سے اٹھایا، سورج کی دھوپ کے سامنے رکھ دیا۔ سورج نکلا، دھوپ تھی، جو دھوپ لگتی گئی اور اسے، ٹھیک ہے نا جی، چھجلی کاٹ گئی تھی، اب اسی کی طرف ایسے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اندر کا جو دشمن ہے نا، ظاہری دشمن سے اگر تو ایسا سلوک کرے، اس کو کچھ کھلا دے، پلا دے، بوتل پلا دے، چائے پلا دے، بسکٹ رسگلہ کھوا دے، ٹھیک ہے نا جی، وہ جو دشمن ہے آپ کا کچھ نہ کچھ نرم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اندر والا دشمن ہے، زردہ پلاؤ ہو، بٹیرے کھوا، جتنی طاقتور کھوائے گا نا یہ اتنا زیادہ دشمنی کرے گا۔ شعبان کی 15 کی رات کو عبادت نہیں کرنے دے گا، اس کو زیادہ کھلا۔ اندر پیٹ شیطان کا کھانا بن جاتا ہے۔ یہ اندر کون ہے؟ نفس امارہ۔ اللہ کے ولی شیطان اسی پر آ کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ لین پہ چلتی ہے نا ٹرین، اور اللہ کے ولی اس ٹرین کو توڑ دیتے ہیں تاکہ وہ شیطان حملہ آور نہ ہو سکے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اصل کامیابی اسی میں ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ۔ بزرگ کہتے ہیں باہر والے دشمن نہیں ہیں بڑے، اصل دشمن اس کو سیدھا کر لو، باہر والوں کی خیر وہ کچھ نہیں کر سکتے تمہارے، پہلے اس کو تو سنبھالو نا۔ اس کو فرماتے جتنا علم پڑھتے جاؤ بعض کا اندر نفس اور زیادہ طاقت پکڑتا ہے۔ ہاں اگر ہو نا کسی درویش کی نظر ہو، اس میں بڑے مکر ہوتے ہیں۔ کئی دنوں تک کتنا عرصہ اس نے خربوزہ اپنے آپ کو نہ کھلایا، صوفی مزاج تھا، خربوزے کے کھیت کے قریب سے گزرتا ہے، نفس بڑا شور مچاتا ہے، مالک تو نہیں بیٹھا، چلو ایک رو پٹ گئے نے، چوری کر لیں۔ اپنے آپ کو کہتا ہے خیال کر، اگر مالک نے دیکھ لیا تو ستراڑ دے گا، وہ سزا دے گا، پھر کیا کرے گا؟ تو نہیں، ایسے نیچے ہو کر 1-2 توڑ لے، 1-2 توڑے، آخر میں بیٹھا تھا، اس کی نظر پڑ گئی، وہ آیا، اس نے خربوزے بھی چھین لیے اور خوب چھترول بھی کیا۔ اب اپنے آپ کو کہتا درویش، ہاں ہن رجے، ہن چس آئی آئی پتی کھاون دی، خربوزہ کھانے کی۔ ہاں یہ اپنے آپ کو، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ اندر کی بلا ہے نفس امارہ۔ اور یہ نفس امارہ جو ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی، ہم کس کھاتے میں؟ حالانکہ نبی تو سارے معصوم ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو محفوظ فرمائے گناہوں سے، ہم کس کھاتے میں ہیں بھائی؟ یہ سارے جھگڑے، یہ سارے فتنے، یہ لڑائیاں، یہ مخالفتیں، یہ بے سکونیاں، یہ اندر کا دشمن ہے نفس امارہ۔ اس لیے تو فرمایا سلطان العارفین، ہی نفس پلیت چا کیتا، کوئی اصل پلیت تنا سے، ہی نفس پلیت چا کیتا، یہ پلیت ہے، ہمیں بھی پلیت کر دیا، کوئی اصل پلیت تنا سے۔ ہماری اصل تو ہے نا وہ روح ہے، یہ عالم ارواح عرش اولا سے بھی اوپر، وہاں سے آئی روح، اور اس حویلی کے اندر جو آگ پانی مٹی سے بنا ہے نا کمرہ، اس کے اندر روح آ کے پھنس گئی۔ تو اس لیے اگر روح کو طاقت دیں تو یہ اوپر پرواز بھی کرتی ہے۔ جامی صاحب بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچپنا تھا، ایک کوٹھے سے چھلانگ دوسرے پہ لگاتے ہیں ساتھی، فرمایا بھائیو چھلانگ لگانی ہے تو اوپر لگاؤ۔ کہنے لگے کیسے لگائیں؟ کہنے لگے ایسے لگاؤ، تو دیکھا چھلانگ لگ اوپر جا رہے ہیں۔ یہ روح کی پرواز جناب اوپر بھی ہوتی ہے، روح کو طاقت بخشیں گے نا تو مدینہ پاک پہنچے گی، نیند کے اندر مراقبے میں کعبہ شریف کا طواف کرے گی، بیت المقدس پہنچ جائے گی، روح آپ کی مسجد میں نماز پڑھے گی،
اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ حاضری ہوگی، ولیوں کا دیدار، اللہ کے نبیوں کا دیدار، آسمان اور پوری دنیا کے اندر ایسے آسمان کے نیچے روح پرواز کرے گی، زمین کے اندر جو خزانے ہیں سیر، سمندر کے نیچے تہہ کے اندر سیر، اللہ پھر اڑا دیتا ہے میرے بندے پرواز کر، ابھر دی لاندی سب کچھ دیکھ لے، زمین کے نیچے یہ خزانے، یہ ہیرے جواہرات، جو کچھ چاہتا ہے لے لے۔ اللہ کا بندہ کہتا ہے مولا تجھ سے تجھی کو مانگتا، تجھ سے مجھے، اور پھر آسمانوں کی طرف مرشد کی روح بھی ہوتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، پھر آگے فرشتے استقبال کر رہے ہوتے ہیں، پھر دوسرا آسمان، تیسرا، میرے مرشد کامل نے فرمایا اللہ کے حضور جب روح حاضر، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں 9 چیزوں کا مقابلہ کر کے آیا ہے میرا بندہ، بیوی، اولاد، دنیا کی محبت، نفس امارہ، شیطان وغیرہ، ان چیزوں کا 9 دشمنوں کا مقابلہ کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میرے فرشتوں استقبال بھی کرو اور اس کے اوپر نور کی چادریں بھی ڈالو۔ تو اس لیے جنہوں نے نفس امارہ کو تابع کیا، مقابلہ کیا، اور انہیں کہتے ہیں سلطان العارفین، انہیں کہتے ہیں سلطان العارفین، انہیں کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، جتنے اللہ کے ولی ہیں۔ اور اس پہ کنٹرول کرنا یہ خالہ جی کا باڑا۔ میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے مشکی نانگ چھوڑو چا اڈو عالم بلہاؤ چا اڈو عالم، انہاں کو آنکھوں مشکی نانگ پکڑ دکھاؤ، یہ ہر ایک کا کام ہے، یہ جوگی کا کام ہے۔ فرمایا اندر جو نفس امارہ ہے نا، کسی کو مرید کر کے نا نفس امارہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ کسی عام پیر کا کام نہیں ہے، یہ صاحب تمکین کا کام ہے، جو یہ منزلیں طے کر کے اور نفس کے مکروں سے خوب آگاہ ہو، اسے پتا ہو اس مقام پہ فائز ہو، اسے پتا ہوگا اس کے نفس کے اندر شرارت کون سی ہے، اس کے نفس کے اندر یہ شرارت کون سی ہے، اس کے اندر کوتاہی کہاں ہے، اس کا علاج اور ہوگا اس کا۔ مولانا روم صاحب مثال دیتے ہیں، گدھا، اس کے دم کے نیچے اگر تھوڑا سا کانٹا چبھ جائے، باقی کانٹا اوپر کھڑا ہے، گدھا کیا کرے گا؟ دم پھر مارے گا، وہ کانٹا سارا چبھ جائے گا۔ اب اس کا علاج کرنا ہے، اب کوئی ٹٹولنا شروع کر دے سر سے لے کر سارے وجود کو، جو صاحب نظر ہوگا وہ سارے وجود کو نہیں ٹٹولے گا، اس کی نگاہ ادھر ہی ہوگی۔ تو یہ اندر نفس امارہ کے جو خرابی ہے نا، یہ صاحب نظر جان لیتے ہیں، جو فلاں جو ہے نا بظاہر تو ایسے حلیہ ہے، لباس جبہ کبہ اس کو نہیں دیکھتے، وہ اندر کے حال کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی یہ کیفیت ہے، اس کی یہ منزل ہے، اس کا علاج یوں کرنا ہے۔ اس لیے ایک صاحب نظر کے پاس ایک مولوی صاحب کے بیعت ہونے، فرمایا مرید کروں گا لیکن اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ اہم سمجھ، کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی بات، یہ جو کفریہ بات۔ فرمایا تیری مرضی۔ رات کو کھانا بھجوایا، سالن 2 قسم کے، دال اور گوشت۔ ایک مرید کو کہہ دیا بیٹا تو فقیر بن کے نہ منگتا بن کے مولوی صاحب سے جا کر سوال کرنا، اللہ دے نہ دے میں کو مولوی صاحب ایک روٹی اور سالن تو دے دو۔ تو مولوی صاحب کھا رہے گوشت بھی اور دال کا سالن بھی تھا، تو اللہ کے نام پر اس نے کیا، کیڑی مونگری دی تو سے دال والی اور ایک روٹی۔ صبح پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، حضرت مرید نہیں کہ فرمایا ہماری تو وہی شرط ہے بھائی، اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ اہمیت دے، لیکن لا حول ولا، یہ تو کفر ہے۔ فرمایا جناب نے پھر رات کیا ہے، اگر یہ ہے تو، اگر تمہارے بقول تو اللہ کے نام پہ اس نے سوال کیا، جناب نے دال دے دی اور خود کیا کھا رہے تھے، گوشت کھا رہے تھے نا۔ یہ صاحب نظر جو ہوتے ہیں نا، ان کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، وہ انداز بڑا عجیب اور ہر ایک کو سمجھے۔ سامنے ایک علامہ صاحب جمعہ پڑھانے بادشاہی خطیب تھا، اور ٹیلے پہ بزرگ بیٹھا ہے، آکھے مولوی صاحب تیری مراد میرے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کو غصہ آیا، قتل کرا دیا۔ اور اس صاحب نظر کا مرشد جہاں تھا، روحانی پرواز کر کے پہنچا، مولوی صاحب تو نے ظلم کرا ہے، کہنے لگا شاہی خطیب ہوں اور اس نے یہ بات کہہ دی۔ فرمایا کہ تو کم از کم اس سے پوچھ تو لیتا نا، اگر جملہ سمجھ۔ اب کیسے جی؟ بیٹے زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اس کو بتا دو مولوی صاحب کو۔
مرشد کامل جب یہ مولوی صاحب گھر سے جا رہے تھے نا جمعہ پڑھانے کہ میں بادشاہ کو کہوں گا بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور جہاں میں بیٹھا تھا نیچے خزانہ ہے، تو میں نے مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب میں تیری جو مراد ہے وہ میرے قدموں کے نیچے ہے، تیری مراد میرے قدموں کے نیچے ہے جناب۔ یہ اندر کا جب علاج ہو جائے تو پھر ایسے اسرار ملتے ہیں جو عام آدمی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے تزکیہ نفس، بس دیکھا صدیق اکبر کو تزکیہ نفس ہو گیا، فاروق اعظم کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا، 1,00,000 کئی ہزار صحابہ کو دیکھا، جدھر بھی میرے آقا نے نگاہ ڈالی ہے چشم محمد کے جدھر اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے، اصحابی کا نجوم، یہ ہدایت کے سارے ستارے ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اب ہم درس قرآن کی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، اور یاد رکھیے اگر کپڑا ہو ناپاک تو آپ دریا پہ چلے جائیں اور کپڑا ناپاک دریا کو دکھائیں، پانی کو، کپڑا پاک ہو جائے گا؟ کب ہوگا؟ تو دل کے اندر ہو نفس امارہ کی پلیدی، اور جو اللہ کے نبی کو دور مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو قریب مانتے ہی نہیں ہیں، دل پاک کیسے ہوں گے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے محبوب تو مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور ماننے والے کون ہیں؟ جن کے پھر دل بھی پاک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دور مانے گا تو دل کی طہارت کیسے نصیب ہوگی؟ تو آگے فرمایا انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو ہی عزیز ہے، حکیم ہے۔ عزیز کے 3 مفہوم ہیں، حکمت کے بارے میں تو اور بہت زیادہ گہرائی ہے، کئی گھنٹے کا، ٹھیک ہے نا جی، خطاب کئی گھنٹے کا۔ اللہ تعالیٰ یہ کلمات قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا، ہاں اچھا، غلاف کیا مجھے سمجھ نہیں ہے، قرآن کا قرآن پاک کے غلاف کو بوسہ دیتے ہیں۔ ہاں جی ہاں، سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں کہ جس وقت ہو نا یہ قرآن کو بوسہ دیں گے تو غلاف کو بھی ساتھ چومیں گے، اور بوسے کے بارے میں آیا تھا، کو بات سمجھ رہے تھے کہ بوسہ دینا بھئی یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کو چوما، میں نے کہا پوجا جاتا ہے، بوسے کی 4-5 قسمیں ہیں، پھر میں بتایا قرآن کو چومیں گے نا، غلاف ہوگا تو غلاف کو بھی چومیں گے ساتھ، تو یہ کون سا ہے؟ تعظیم والا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بچوں کو چومتے ہیں، شفقت والا بوسہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بوسہ دینا شرک، اور میں نے اس وقت بتایا تھا اگر شرک ہے تو کوئی شادی شدہ بچ نہیں سکتا، سارے مشرک ہوں گے، سنتے بیٹھے ہو نا۔ ہاں تو بوسہ دینا شرک، یہ قرآن مجید کو چومنا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں اس کو تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ بھی مانتے ہیں۔ دعا کیجیے بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، درس قرآن کی پاکیزہ محفل کو یا اللہ قبول فرما، قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، جتنے احباب دور و دراز قرب و جوار سے آئے جمی مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما۔ اس مسجد کے بالخصوص جتنے مقتدی حضرات ہیں خیر و برکت بہت زیادہ نصیب فرما، لنگر کا اہتمام کر رہے ہیں یا اللہ ان کے لنگر میں بہت برکت فرما، رزق میں برکت فرما۔ بھائی ممتاز صاحب ہیں یا رب العالمین، یہاں کے امام ہیں یا اللہ ان کی روحانیت میں اور ترقی نصیب فرما، اور مسجد کے خطیب صاحب ہیں سیف ال صاحب یا رب العالمین ہیں، بہت برکتیں نصیب فرما، اور بڑے پیار محبت سے مسجد کی الحمدللہ تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، یہاں بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ جلدی یہ جتنی اس کی منزلیں ہیں مکمل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں نصیب فرمائے، جو بھی پیار فرما رہے ہیں، جو درس قرآن کی محفل میں پھر اور احباب کو بھی جا کر انوائٹ فرماتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، الحمدللہ روز افزوں، اللہ کرے یہ برکتیں بڑھتی جائیں۔ یا رب العالمین میرا یہاں حاضری دینا قبول فرما، ان کی دعا کی برکت سے قرآن فہمی کے اندر اور اضافہ فرما، حدیث کے نور میں برکت فرما۔ یا رب العالمین ہماری اولاد کو نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا یا اللہ۔ والدین جن کے باقاعدہ ہے ان کی خیر، میرے والدین کی صحت میں، علم میں اور نیکیوں میں برکت فرما، ہمارے دینی اداروں کو ترقی نصیب فرما، جامعہ غوثیہ کے لیے دعا فرمائیں یا اللہ۔ ہمارے مرکزی دارالعلوم جامعہ غوثیہ کو یا رب العالمین سکون کی منزلوں پر
یا اللہ قائم و دائم رکھ، اور محبت والا سلسلہ اور ظاہری باطنی علمی ترقی نصیب فرما۔ جتنے علماء پڑھا رہے ہیں اور منتظمین ہیں، معاونین ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، معلمین معلمات، سب کی خیر، اور جتنے بھی دینی اداروں کی نگرانی فرما رہے ہیں جہاں جہاں ہمارے مدارس ہیں، یا اللہ سب کو ترقی نصیب فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد۔ جزاکم